یہاں پر بھی وہ رجیم چینج کرنا چاہتے تھے جو پہلے دن کا، اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے، صحیح ہے. ایران کے اندر ان روڈز بنائے ہیں. ایران کی جو بنیادی جو ان کی پاپولیشن ہے یہ 1979 تک، انقلاب ایران تک بہت لبرل پاپولیشن. ٹھیک ہے. ایران واز آلموسٹ اے فرینچ ریویرا. ٹھیک ہے. جس گلی میں میں رہتا تھا، دست گردی اسٹریٹ، وہ نائٹ کلبز کی اور اس کے ساتھ ساتھ بارز کی اور ڈانسنگ فلورز کی اسٹریٹ تھی. ٹھیک ہے. لیکن اب وہاں سارے کے سارے کسائی کی دکانیں، تندور کی دکانیں، ایک ان کا اپنا جو خاص قسم کا وہ کیا ہوتا ہے اس کی دکانیں بن گئی تھیں. تو انہوں نے وہاں پر وہ جو پاپولیشن جن میں بہائی پاپولیشن جس کو انہوں نے نکالا تھا، وہ لبرل پاپولیشن جو وہاں سے چلے گئی ہوئی تھی، وہ کمیونسٹ پاپولیشن جو کہ 1989 کے برلن وال کے بعد سجدہ ریز ہو گئی، اس سے بڑا کام کیا. صحیح ہے. یہ میجر پاپولیشن آف ایرانی جو تھی اس طرح کی تھی، وہ امریکہ میں جا کے پناہ لے لی تھی. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی. تو انہوں نے بڑا کام کیا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہر آنے والے الیکشن میں وہ اپنا ایک بندہ جو تھا نامنیٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ امریکہ کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہاں پر رجیم چینج کر سکتا ہے. انقلاب کی ایک ڈیفینیشن ہے کیا؟ اور وہ ڈیفینیشن بڑی کمال ہے. جب 1979 کا انقلاب آ رہا تھا تو پاکستان سے بھی کافی جو انقلابی تھے نا وہ چلے گئے، جن میں ہمارے دوست عمر اصغر صاحب بھی گئے تھے، اصغر خان کا بیٹا. یہ ہمارے یونیورسٹی میں پڑھتا ہوتا. جی، وہ جو آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب کی بات کر رہے ہیں. اب 1979 کی بات کر رہا ہوں، 78 میں شروع ہوا تھا. ایک ایرانی ہمارا دوست ہوتا تھا، زہاری اس کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد ہے، وہ یہیں پڑھتا، اس کو ایرانی بہت پڑھتے تھے. تو وہ سارے کے سارے لگے ہوئے تھے کہ ہم اس کو جا کے نا وہ کریں گے انقلاب. تو یہ وہاں گئے تھے اور یہ تودا پارٹی کے ساتھ وہ لڑے تھے سارے کے ساتھ. تو ہم ان سے بحث کیا کرتے تھے کہ تم انقلاب جب آتا ہے تو اس کے اندر ایک پورے کی پوری جسے کہتے ہیں نا را ہوتی ہے، ان رولی قسم کا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سمندر کی لہریں ہوتی ہیں بکھری ہوئی. عوام جو ہوتے ہیں ان کا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، ہر ایک کا اپنا غصہ ہوتا ہے، باہر آ رہا ہوتا ہے. تودا پارٹی کو مار مار کے تباہ کر دیا سب مصدق نے، مجاہدین خلق کی آرگنائزیشن نے. آیت اللہ کی جو تنظیم تھی وہ شیعہ جو کلرجی ہے، شیعہ جو تصور ہے ان کا جو ہائرارکی بنتی ہے، جو نظام بنتا ہے، وہ اتنا آرگنائزڈ ہے کہ یہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آدمی اچانک اٹھ کے آیت اللہ بن جائے جو اس کا اعلان کرتا ہے. اچھا. تو میں نے کہا تھا وہ لے جائیں گے بازی، تم ایسے ہاتھ ملتے رہ جاؤ. اور عمر جس وقت آیا واپس، اور پھر اس کے بعد جب میں چلا گیا وہاں پر تو ہمارا وہ دوست ایرانی جو تھا وہ کوئٹہ میں ملنے آیا کہ میں دیکھوں کیا. اور اس کے بہت سارے دوست تھے پاک کے آئے ہوئے تھے، اور اسی زمانے میں بنی صدر وغیرہ نے حکومت بنائی تھی اور ایرانیوں نے حکومت کو ختم کر دیا تھا. اور آیت اللہ نے کہا تھا یہ سب منافقین ہیں، اور 51,000 لوگوں کو اس نے مار دیا. اتنی اسٹرانگ لیڈرشپ کہ ایک رات میں 51,000 لوگوں کو قتل کیا، لیکن تہران میں جوں تک نہیں رنگی. امریکہ کیا کس بات کی مولی ہے. تو یہ اب میں آپ کو ان کا تھوڑا سا آپ کا اسٹرکچر تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ جو آیت اللہ ہے سب سے پہلے تو ان کا جو ہوتا ہے آیت اللہ صاحب جو ہیں، اب اس کے اس سب سے اوپر جس کو کہتے ہیں مرجع تقلید، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایرانیوں کے اندر. اور اس مرجع تقلید کو کہتے ہیں، یعنی اس مرجع کہتے ہیں یہاں پر بھی. اب ایران کے اندر ایک اور کانسیپٹ ہے، میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ بہت مشکل ہے امریکہ کے لیے رجیم چینج کرنا، ناکوں چنے چبوا دیں گے وہ لوگ. انہوں نے ایک تصور دیا تھا ولایت فقیہ کا. اچھا، اور یہ کیا جی؟ ہاں بتاتا ہوں. 3 بنیادی طور پہ نعرے لگاتے ہیں. جمعے کے وقت، جمعہ پڑھنے کے بعد، میں بھی پڑھتا رہا ہوں جمعہ، جب پڑھ کے نکلتے تو پھر نعرے لگتے تھے، مر بر امریکہ، موت بر اسرائیل، مر بر ضد ولایت فقیہ. امریکہ پر لعنت، اسرائیل پر لعنت، اور جو ضد کرتا ہے ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کا اس پہ لعنت. ولایت فقیہ کے بارے میں یہ ہے کہ عموماً اہل تشیع کے ہاں تصور پایا جاتا تھا کہ امام حسن عسکری جو تھے، ان کے ایک بیٹے جو تھے امام محمد مہدی، وہ جو تھے بیچارے بہت اس وقت ویک تھے تمام تشیع، تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کو مار نہ دیا جائے. اچھا. تو ان کو انہوں نے ایک غار میں، سرمن رائے کے غار میں چھپا دیا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے اندر کافی کے اندر بے شمار روایات ہیں کہ کس طرح چھپایا. پھر 2 سوا 2 سال تو ان کی غیبت صغریٰ رہی، یعنی چھپی ہوئی غیبت ہوئی.
چھپی ہوئی چیز رہی، لوگ جا کے ملتے بھی تھے اور لے. اسی طرح جو ان کی مشہور کتاب اصول کافی ہے، اس کے بارے میں شیخ کلینی جو تھا اس کے پاس 2 موکل تھے، وہ بھیجتا تھا اور ان سے اتھینٹیکیٹ کرواتا تھا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. تو جب امام غائب جو تھے وہ اتھینٹیکیٹ کر دیتے تھے تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے اب بسم اللہ. اچھا. پھر ایک دن انہوں نے کہا ھذا کافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہو گیا. یہیں سے ان کی کتاب کا نام اصول کافی نکلا. تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ پرمننٹ 1000 سال سے اب وہ غیبت کبریٰ میں چھپے ہوئے، وہ امام مہدی آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا. اسی لیے وہ آج بھی وہ اجل فرج والی دعا کرتے ہیں، ادرکنی یا صاحب زمان، اے صاحب زمان ہماری مدد کر. ان کو صاحب زمان کہتے ہیں. تو ایک طویل عرصے تک ان کا عقیدہ یہی تھا کہ امام مہدی جب آئیں گے تو اسی وقت آ کے انقلاب لے کے آئیں گے، اسی وقت آ کے حکومت قائم کریں گے. اس وقت تک جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جمعہ امام مہدی ہے، وہی پڑھاتے ہیں، وہی انہی کے باقی چیزیں بھی مختلف. اس میں کچھ لوگ جمعہ پڑھتے بھی تھے، کچھ نہیں بھی پڑھتے. مشہد کے اندر میں نے 1-2 نمازیں پڑھی ہیں، تو مشہد کے اندر اگلا مصلی جو تھا یہ جو تصور ایران ہے 9، یہ جو مرجع ہوتا ہے یہ نائب امام ہوتا ہے دنیا کے اندر. اچھا. اور اس کا فرض ہے کہ وہ ساری کے سارا جو ہے وہ فقہ جو ہے نافذ کرے. اس کو کہتے ہیں ولایت فقیہ. اچھا. فقیہ کی بادشاہت، فقیہ کی ولایت. یہ جب انہوں نے کہا، اس لیے وہ کہتے ہیں تمام وہ لوگ جو کہ نہیں مانتے فقیہ کو، اس پہ بھی مرد اس پہ بھی موت، اس پہ بھی لعنت، جو نہیں مانتے اس کو بھی لعنت. یہ جو فقیہ کی ولایت ہے یہ بیسیکلی ایران کے اندر آیت اللہ کا سٹیٹس جو ہے وہ اس کو نافذ کرتا ہے. اچھا. مرجع تقلید. اب آپ سوچیں اوپر سے نیچے ان کے آیت اللہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا گرینڈ آیت اللہ جو مجتہد مرجع تقلید ہوتا ہے، پھر مجتہد ہوتے ہیں، پھر سید ہوتا ہے، امام ہوتے ہیں. یہ یوں کر کے ایسے کر کے اوپر چلتے ہیں، ہیرارکی. اور اس ہیرارکی کو وہ کبھی آج تک نہیں توڑتے. اب آج اگر خدا نخواستہ آیت اللہ، اب میں ان کی لاسٹ تقریر سوچ رہا تھا، تو توڑتے ہیں تو وہ تو اپنے انہوں نے آگے دوبارہ پھر چھوڑ لینا. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے 3 آیت اللہ نے اپنے جو ہیں وہ ان کو نامزد بھی کر دیا، جی، جن میں ان کا بیٹا نہیں شامل. پہلے بیٹا بھی آتا ہے، کل بحث یہی چل رہی تھی. جی ہاں، کل یہی بحث. تو انہوں نے لاسٹ تقریر سنا تھا، انہوں نے باقی امام رضا کے روضہ پہ حاضری بھی دی ہے، اس کو ان کو مرکت کو چوما بھی ہے، اور چومنے کو میری اب عمر ایسی نہیں ہے. تو ایک جو ہے نا ریلیجس فرور. اور جو تہران میں ذرا سا اس کو دیکھیے گا، تہران میں جو جلوس عورتوں کا نکلا ہے، اور جس طرح وہ اب جن علاقوں میں عورتیں ایسے لاکھوں کے طور پہ نکلیں کہ لڑو، تو مرد پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اس گھروں میں مرد واپس نہیں جائے. ایک تو بہت مشکل ہے ایران کے لیے کہ امریکہ کے لیے کہ ایران کے اندر اب رجیم چینج کر سکے. کیونکہ جب آپ فائٹ میں ہو سکتے، یہ رجیم چینج ہونی ہوتی تو 8 سال کی جو جنگ تھی ایران عراق کی ہو جاتی، جس میں عراقی، لیکن انہوں نے اس پوری کی پوری، آپ دیکھیں آیت اللہ خمینی نے اس کو جہاد ڈکلیئر نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ جہاد نہیں ہے، کیونکہ 2 مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ بیسیکلی عرب اور عجم کی جنگ ہے، ہم عجم جو ہیں وہ عرب جو ہیں ان سے لڑ کے لیں.